السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریحان شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن انڈیا ٹائمز۔ ناظرین، پہلے حصے میں ہم نے جانا وندے ماترم کی پیدائش، آزادی کی تحریک میں اس کا کردار اور ابتدائی اختلاف کی بنیاد۔ آج کے اس دوسرے حصے میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، آخر وندے ماترم ایک قومی نغمہ ہے یا مذہبی گیت؟ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیوں کیا؟ 1937 میں ایسا کیا ہوا جس نے پورے ملک کو ہلا دیا؟ یہ حصہ صرف تاریخ نہیں، یہ حصہ دلوں کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، آزادی کی تحریک مضبوط ہوتی گئی اور ساتھ ہی وندے ماترم ہر جلسے، ہر جلوس اور ہر اسکول میں گونجنے لگا۔ یہاں سے ایک سوال کھڑا ہوا، کیا ہر ہندوستانی پر وندے ماترم پڑھنا لازمی ہے؟ مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ وطن سے محبت نہیں کرتے، اصل مسئلہ تھا نظم میں دیوی کا تصور، ماں کو سجدہ، عبادت کا رنگ۔ اسلام میں سجدہ اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ناظرین، بر صغیر کے بڑے علماء نے اس مسئلے پر کھل کر بات کی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں مگر ایسے الفاظ جو شرک کی طرف لے جائیں انہیں زبان پر لانا جائز نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، اگر وندے ماترم کے اشعار صرف وطن کی تعریف تک محدود ہوں تو کوئی حرج نہیں، مگر عبادت کا تصور قابل قبول نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے رائے بھی یہی تھی، وطن سے محبت فطری ہے مگر مذہبی عقیدہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم شخصیت سامنے آتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے عالم بھی تھے اور کانگریس کے صدر بھی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وندے ماترم کے پہلے دو بند محض حب الوطنی پر مبنی ہے، ان میں کوئی شرکیہ بات نہیں، لیکن پورا گیت ہر مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں۔ یہی بات آگے چل کر ایک تاریخی فیصلے کی بنیاد بنی۔ ناظرین، سن 1937 میں کانگریس کے اندر اس مسئلے پر شدید بحث ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے وندے ماترم سب کو گانا چاہیے، جبکہ دوسرے کہتے تھے زبردستی سے اتحاد نہیں بنتا۔ آخرکار کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، 1937 کا فیصلہ۔ وندے ماترم کے صرف پہلے دو بند گائے جائیں گے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اقلیتوں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں کا دو ٹک بیان۔ گاندھی جی نے صاف کہا، اگر وندے ماترم کسی کے مذہبی ایمان کو ٹھیس پہنچائے تو اسے زبردستی نہیں پڑھایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، اصل حب الوطنی دل سے آتی ہے، نعرے لگوانے سے نہیں۔ ناظرین، 1947 آیا، ملک آزاد ہوا، لیکن زخم تازہ تھے، دل ٹوٹے ہوئے تھے، اسی لیے قومی علامتوں کے انتخابات میں بڑے احتیاط برتی گئی۔ قومی ترانہ جن گن من، قومی نغمہ وندے ماترم، یہی توازن بھارت کی سیکولر بنیاد بنا۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے، زبردستی نفرت پیدا کرتی ہے، دباؤ اتحاد توڑتا ہے اور احترام دل جوڑتا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بھارت سے محبت نہیں کرتے، انہوں نے صرف یہ کہا، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ناظرین، آج ہم نے اصل تنازع کیا تھا، علماء نے کیا کہا اور 1937 کا فیصلہ کیوں اہم ہے، پارٹ 3 میں ہم بات کریں گے آج کے بھارت میں وندے ماترم، عدالتوں کے فیصلے، اسکولوں کا تنازع اور مستقبل کا راستہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیریز مکمل ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر یوٹیوب چینل میں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں پیج کو فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔